بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ جب کربلا میں امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا پانی بند کر دیا گیا، تاریخ نے لکھا 3 دن رسول اللہ کے خاندان کا پانی بند تھا۔ پس سب کربلا کے میدان میں 10 محرم کے دن ہر ایک شہید نے شہادت کا جام پیا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ تنہا رہ گئے تو آپ یزید کی فوج کے سامنے آئے اور کہتے ہیں، کوئی ہے اس غریب کی مدد کرنے والا؟ آسمان دہل گیا، زمین تڑپ اٹھی، فرشتے آ گئے، جن کہنے لگے، اے حسین ابن علی، آپ حکم کریں۔ تو امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، یہ صدا صرف انسانوں کے لیے تھی، مگر افسوس تمام انسان رسول اللہ کے نواسے کی غربت پر ہنسنے لگے۔ اتنے میں خیمے میں ایک 6 ماہ کا بچہ جھولے میں سے اپنے آپ کو گرا دیتا ہے۔ بی بی رباب نے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو بلایا اور دست ادب جوڑ کر عرض کرنے لگیں، اے نواسہ رسول، جیسے ہی آپ نے کہا کوئی ہے اس غریب کی مدد کرنے والا، آپ کے اس شہزادے نے اپنے آپ کو جھولے میں سے گرا لیا۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ علی اصغر کا سر چومتے ہیں اور فرماتے ہیں، رباب، میں علی اصغر کو پانی پلا کر آتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نواسہ حسین ابن علی اپنے 6 ماہ کے علی اصغر کو گود میں لے کر میدان کربلا میں آئے اور کہنے لگے، تمہاری جنگ اگر ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس نواسے سے ہے۔ اس معصوم بچے نے تمہارا کیا بگاڑا ہے؟ لوگوں، 3 دن سے اس 6 ماہ کے بچے نے پانی نہیں پیا، پیاس کی وجہ سے اس کی ماں کا دودھ خشک ہو گیا ہے۔ اے لوگوں، اس بچے کو پانی پلاؤ۔ فوج یزید میں سے آواز آئی، حسین، پانی تم پینا چاہتے ہو اور نام بچے کا لیتے ہو؟ اگر یہ بچہ خود مانگے گا تو ہم اسے پانی پلائیں گے۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے علی اصغر کو بلند کیا اور فرمانے لگے، اے علی اصغر، اپنے نانا کی امت سے پانی مانگ۔ امام حسین کا یہ کہنا تھا، علی اصغر کے لب کھلے اور علی اصغر فرمانے لگے، اے لوگوں، میں تمہارے رسول اللہ کے گلشن کا ایک چھوٹا سا پھول ہوں، میری رگوں میں تمہارے رسول کا خون بہتا ہے۔ اے لوگوں، میں 3 دن سے پیاسا ہوں، مجھے پانی پلا دو۔ تاریخ نے لکھا، علی اصغر کی صدا سے فوج یزید ہلنے لگی، کوہرام برپا ہو گیا۔ عمر بن سعد کو شمر نے کہا کہ فوج یزید میں بغاوت نہ ہو جائے، آواز لگائی، ہرملا تیر چلاؤ۔ ہرملا کے پاس جو تیر شکار کے لیے تھے، اس نے علی اصغر کا نشانہ لیا اور تیر چلا دیا۔ اس تیر کی 3 نوکیں تھیں، ایک نوک علی اصغر کی کمر میں لگی اور دوسری نوک علی اصغر کے بازو میں لگی اور تیسری نوک علی اصغر کے کان میں لگی۔ تیر اتنا وزنی تھا کہ علی اصغر کو چیرتا ہوا امام حسین کے بازوؤں میں جا لگا۔ تاریخ نے لکھا، علی اصغر کے جسم سے خون امام حسین کے ہاتھوں پر آ گرا۔ امام حسین علی اصغر کو اپنے ہاتھوں میں لیے اپنے نانا کی امت کو دیکھ رہے تھے، چاہ رہے ہیں کہ علی اصغر کے خون کو زمین کے حوالے کر دوں۔ زمین چیخ اٹھی، مولا حسین، اگر اس ناحق خون کو ہم پر گرائیں گے روز محشر تک میں اناج نہیں اگاؤں گی۔ امام حسین نے چاہا کہ اس خون کو آسمان کے حوالے کر دوں۔ آسمان کہنے لگا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے، اگر اس خون کو ہماری طرف پھینکا ہم روز محشر تک بارش نہیں برسائیں گے۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے خون علی اصغر کو اپنے چہرے پر ملا اور ان ظالموں کی طرف دیکھ کر کہنے لگے، اے لوگوں، روز محشر میں خون علی اصغر اپنے چہرے پر لاؤں گا اور اللہ کے سامنے سوال کروں گا کہ میرے اصغر کا کیا جرم تھا۔ علی اصغر کی لاش بازوؤں میں چھپائے جیسے ہی خیمے میں گئے، بی بی رباب نے رو کر پوچھا، میرے بچے نے پانی پیا؟ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے علی اصغر کو اپنے بازوؤں سے نکال کر دکھایا
بی بی رباب چیخ کر رونے لگیں، یا مولا، جس نے میرے اس معصوم بچے کو مارا ہے، کیا اس کی کوئی اولاد نہیں تھی؟ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، صبر کرو، اللہ کی مرضی ہے، ہم ہر ظلم سہیں گے، اسلام کے لیے صبر کریں گے، کیونکہ ہمارے ہی خون سے اللہ کا دین بچنا ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بی بی رباب خیمے کے پیچھے ننھے علی اصغر کی قبر بناتے ہیں۔ حضرت امام حسین اور رباب ذوالفقار سے کھڈا کھودتے ہیں اور علی اصغر کو کربلا کی گرم زمین میں تدفین کر دیتے ہیں۔ پس جیسے ہی حضرت امام حسین کی شہادت ہوئی، بیویوں کے خیام جلائے گئے، آل رسول کو لوٹا گیا، سروں کو کاٹا گیا، تو عمر بن سعد نے کہا، کوئی سر رہ تو نہیں گیا؟ کسی ظالم نے کہا، ایک سر رہ گیا ہے۔ شمر نے پوچھا، کون سا سر؟ اس ظالم نے کہا، حسین ایک 6 ماہ کے بچے کو لائے تھے، ہم نے اس کو تیر مار کر شہید کیا تھا، اس کا سر نہیں ملا۔ شمر نے کہا، ڈھونڈو، زمین پر نیزے مارتے رہو، کہیں کہیں حسین نے تدفین کیا ہوگا۔ بس کربلا کی گرم زمین پر فوج یزید نیزے مارتی رہی، علی اصغر کو ڈھونڈتی رہی۔ تاریخ نے لکھا، ایک نیزہ لگنا تھا، جیسے ہی نیزہ اوپر آیا، علی اصغر کا جسم اس نیزے پر سوار تھا۔ فوج یزید خوشی سے جھوم رہی تھی، اور وہاں ایک ماں نے اپنے بچے کو نیزے پر دیکھا تو مدینے کی طرف منہ کر کے کہا، یا رسول اللہ، دیکھیے آپ کی امت نے ہمارے ساتھ کیا کیا ہے۔ دوستو، آپ کو ہماری آج کی ویڈیو اچھی لگی ہو تو ہماری ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکے۔ جزاک اللہ خیرہ۔